پر انعام فرماتا ہوں، میں آپ کی امت پر انعام فرماتا ہوں۔ رب کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب التجا کی، سوچا، عرض کیا، رب کائنات، پہلی امتیں اتنی بڑی بڑی زندگی پانے والے، 100 سال، 200 سال، 300 سال میری امت کی اتنی زندگی نہیں ہے، ان کے اعمال بھی اتنے نہیں ہوں گے، یعنی میری امت کی جتنی زندگی ہے، تھوڑی زندگی میں تھوڑے اعمال کر سکیں گے، تھوڑی نمازیں پڑھ سکیں گے، تھوڑے روزے رکھ سکیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دل میں گمان کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، او جبریل امین، جاؤ میرے نبی کو اپنی امت کے لیے خوشخبری سنا دو۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کا قرآن پیش فرما دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے، آپ کا رب انعام ارشاد فرما رہے، آپ کی امت کو تحفہ دے رہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اے پیارے نبی علیہ السلام، غم زدہ نہ ہوں اپنی امت کے بارے میں، آپ کا امتی اگر ایک رات صدق دل سے عبادت کر لے گا، میں اسے 1000 ماہ سے زیادہ کا اجر و ثواب دوں گا۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی کے توسل سے ہمیں انعام ملا ہے، وگرنہ ہم اس قابل کہاں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل کہاں ہیں، یہ امت اس قابل کہاں تھی، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ السلام کے توسل سے میرے رب کائنات نے فرمایا، 1000 ماہ سے افضل رات تمہیں لیلۃ القدر کی رات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ یہ 1000 ماہ ہمارے ہیں، یہ گنتی ہماری ہے، میرا رب کریم، میرا غفور رحیم اللہ، اس کے نزدیک 1000 سال نہیں، میرے رب نے فرمایا 1000 سال سے بھی افضل ہے، 1000 ماہ سے بھی افضل ہے، یعنی آپ کی زندگی کے 80 سے 85 سال سے بھی افضل ہے۔ فرمایا یہ فضیلت دی ہے میں نے، یہ درجہ دیا ہے میں نے، اب گنتی تو میرے رب کائنات کے یہاں کیا ہو سکتی ہے۔ میرے رب کائنات نے فرمایا اس سے بھی افضل ہے۔ پتہ یہ چلا، ایک رات یہ امت صدق دل سے اپنے رب کو یاد کر لے، ایک رات اپنے رب کی ہاں عبادت کر لے، اگر 2 نوافل بھی اس نے پڑھ لیے تو 1000 ماہ سے زیادہ نیت 2 نوافل کی ہے، رب کے ہاں اللہ رب العزت نے اسے 1000 ماہ نوافل سے زیادہ کا ثواب دے دیا ہے۔ تو یہ اس امت کا انعام ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، اللہ رب العزت کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات بڑی افضل رات ہے، لیکن مفسرین، محدثین، محققین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ایک رات ہے، وہ رات جس رات کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، یعنی جس دن قرآن آئے وہ رات اتنی افضل ہے، تو جس دن صاحب قرآن آیا ہوگا اس رات کا مقام کیا ہوگا۔ جب قرآن نازل ہوا، جس رات کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی فضیلت اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو جس دن صاحب قرآن تشریف لایا ہوگا اس رات کی فضیلت کیا ہوگی۔ تو اسی لیے محدثین، مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل جو رات ہے نا، وہ حضور علیہ السلام کی آمد کی رات ہے، یعنی میلاد شریف کی جو رات ہے وہ اس سے بھی افضل ہے۔ تو ایک رات اگر کوئی عبادت کرے، 1000 ماہ سے بھی زیادہ ثواب حاصل کرے، اس رات سے بھی افضل عبادت جس رات کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اب اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات اس رات کو جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل امین، جاؤ زمین پر
جبریل امین فرشتوں کی صفوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آسمانی دنیا سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جبریل امین خود تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے، یعنی اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ قدر کا معنی تنگی، یہ زمین اللہ کی زمین فرشتوں کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی ہے۔ تنگ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب یہ ایک مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہو، مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد تنگ پڑ گئی ہے، یعنی اس کے اندر لوگوں کی رش زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کی رش کی وجہ سے فرمایا یہ مسجد تنگ پڑ گئی ہے۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ رب العزت کی یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، فرشتوں کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی ہے۔ رب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل امین آتے ہیں، جبریل امین جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں ساتھ فرشتے آتے ہیں۔ اے خوش نصیب ہو ذرا غور کرو، جبریل امین اور فرشتے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، رب کے پیارے نبی نے فرمایا ان کے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی صفوں میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ واپس جاتے ہیں میرا رب کائنات فرماتا ہے جبریل کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا رب کائنات تیرے بندے تجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ جو گناہگار کی سسکیاں ہیں نا یا آہیں ہیں، یا جو گناہگار کا رونا ہے، جو گناہگار کی ہچکیاں ہیں، یہ فرشتوں کی جو تسبیح ہے اللہ رب العزت کو اس سے، فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ جو پسند چیز ہے نا وہ گناہگار کی سسکیاں ہیں، وہ گناہگار کا رونا ہے، وہ گناہگار کا التجا کرنا ہے۔ فرشتے معصوم ہیں لیکن فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ جو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے وہ ایک گناہگار کا رونا ہے۔ کیا ہے؟ ایک گناہگار کا رونا ہے۔ تو ہمیں اپنے مقدر پر رشک کرنا چاہیے۔ ہمارے رب کائنات نے ہمیں ایسی رات اپنے پیارے نبی کے توسل سے عطا فرما دی ہے، اگر پورا سال عبادت نہ کر سکے، پورا سال گناہوں کے معافی نہ مانگ سکے، پورا سال اگر ہم نے رب کائنات کی بارگاہ میں کوئی التجا نہ کی ہے، تو پھر ایک رات اگر آپ التجا کر لیں گے، صدق دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لیں گے، تو رب کائنات تمہیں اتنا عطا فرمائے گا۔ شاہد آج دنیا میں ہمیں احساس نہ ہو، کل جب قیامت والی دن رب کائنات اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اٹھائے گا، ایک ایک نیکی کو ترسنے والے انسان کے نام اعمال میں اگر 1000 ماہ سے زیادہ کی نیکیاں آ گئی تو وہ انسان اپنے مقدر پر کتنا رشک کرے گا۔ اب یہاں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ شاید نہ ہی ہمارے علم میں ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات منائی ہے، لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کی ہے، تو شاید آج ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہو، لیکن احساس کب ہوگا؟ جب قیامت والے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوگا۔ ایک شخص ہے نا کہ وہ اگر اپنے بینک کے اندر تھوڑی سی رقم ڈالتا ہے، 1000 2000 ڈال دیتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد اگر اس کے 10,000 نکل آتے ہیں تو وہ سوچے گا تو صحیح یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں۔ وہ ان پیسوں کی میں بات نہیں کر رہا جو فلودے والے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں اس اکاؤنٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ نہ سمجھنا، یا ٹھابے والے کی اکاؤنٹ سے نکل آئے 10 کروڑ 20 کروڑ 5 کروڑ نکل آیا، وہ بات نہیں کر رہا، میں یہ نیکیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص کے اکاؤنٹ میں اس نے 500 یا 1000 روپیہ جمع کروایا تھا، کچھ عرصے بعد اسے 10,000 ملتا ہے تو خوشی تو ہوگی، اسے حیران بھی ہوگا کہ یہ کہاں سے آئے گا۔ آج ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اور ایسی جگہ جمع ہو رہا ہے جہاں یہ گمان تک بھی نہیں ہے کہ وہاں ہماری کوئی نیکی
اس میں کمی پیشی ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا رب کائنات ہے۔ کل قیامت والے دن جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں ہم کرتے رہے ہیں کاش ہم تھوڑا اور کر لیتے۔ اس لیے کہ کل قیامت والے دن ہر شخص یہ کہے گا کہ مولا کائنات تھوڑی سی ہمیں مہلت مل جائے، ہم واپس دنیا میں چلے جائیں اور تھوڑی عبادت اور کر لیں، لیکن وہاں پھر موقع ملے گا؟ بولو، موقع پھر نہیں ملے گا۔ موقع جو ملنا تھا آج ہمیں مل گیا، اور ملا کس کے توسل سے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ نہ ہمارا کمال ہے نہ کسی اور کا کمال ہے، یہ سب کچھ جو ہمیں اگر قرآن ملا ہمیں تو یہ حضور کا صدقہ ملا، اگر لیلۃ القدر کی رات ملی تو یہ بھی بولو حضور کا صدقہ ملا۔ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، آقا سرور کہوں کہ مالک کو، ایسے نہیں ذرا ذوق سے کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا۔ اے اللہ کے نبی، ہمارے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں لیلۃ القدر جیسی رات ملتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، جو کچھ بھی ملا ہے آپ کے توسل سے ملا ہے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن عطا فرماتا۔ سرور کہوں کہ مالک کو مولا۔ سارے پڑھتے نہیں ہو تسی، بڑی پرابلم ہے، اور یہ آج نہیں پتہ چلے گا، کل قیامت والے دن جب میدان معاشر لگا ہوگا نا، تو پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہوگا تو پھر آپ جھوم جائیں گے کہ یہ ہمارے پیارے نبی ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں کام آئے گا، اس لیے کہ اصل بات تو وہ ہے کہ حضور کو دل سے ماننا، تو دنیا میں جس نے مان لیا اسی کا کام آئے گا۔ قیامت والے دن تو ابو جہل ابو لہب بھی کھڑے ہوں گے اور وہ بھی کہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، نہیں مان سکے، لیکن اس ماننے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ محبت سے پڑھیے، سرور کہوں کہ مالک کو تجھے، سونیا سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہگار، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب کسی نے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے، جب کسی نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے، جب کوئی شخص میری بارگاہ میں صدق دل سے اچھی ایمانداری کے ساتھ آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیلۃ القدر کی رات ہو یا لیلۃ القدر کی رات نہ ہو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس لیلۃ القدر کی رات ایک شخص جو دنیا میں چلنے پھرنے والا ہے، اسے علم نہیں ہے، لیکن وہ لکھ دیا جاتا ہے مردوں میں، ایک شخص ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، اللہ رب العزت اسے اس کی آمد کو لکھ دیتا ہے۔ ایک شخص صحت مند پھر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے فلاں فلاں بیماری کا شکار ہوگا۔
ایک شخص بڑا مالدار پھر رہا ہوتا ہے، اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ آنے والے دنوں میں یہ سارا مال و متاع مجھ سے چلا جائے گا، میں غربت کی لکیر پہ آ جاؤں گا، اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو جو اس رات کو رب کائنات کی بارگاہ میں التجا بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی بھی مانگ لیتا ہے، تو پھر رب کائنات اس کی تقدیر بھی اسی کے اعمال کے مطابق لکھتا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ ویسے نہیں ہے سونیا سرور، کہوں کہ مالکو مولا، علامینی پڑھ لے ہو سونیا سرور، کہوں کہ مالکو مولا، سرور کہوں کہ مالکو مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کعبہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا کائنات ایسا نبی ہمارے درمیان میں بھیج جو قرآن بھی لے کے آئے، جو قرآن کی تلاوت بھی کرے، ایسا نبی ہمارے درمیان بھیج جو ہمارا تزکیہ نفس بھی کرے، جو ہمیں قرآن کی آیات بھی سکھائے۔ جب وہ نبی آیا اپنی امت کی فکر کی، میری امت کی زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی محدود سی زندگی ہے، پچھلی امتوں نے بڑی لمبی لمبی زندگی پائی ہے، وہاں پھر اس امت نے اعمال بھی اچھے کیے ہیں، کل کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والی دن میری امت لائن میں کھڑی ہو، اعمال میں دوسری امتیں آگے نکل جائیں۔ دل میں امت کا خیال کیا، دل میں امت کا سوچا، میرے رب کائنات نے فرما دیا اے میرے پیارے نبی پریشان نہ ہو، ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں، ایک رات تیرا امتی کھڑے ہو کے عبادت کرے گا، 1000 ماہ سے بھی زیادہ میں اسے اجر و ثواب عطا فرما دوں گا۔ تو پھر اس امتی کا بھی تو کام بنتا ہے، جس نبی نے رو کر التجا کی، جس نبی نے تیرے لیے مانگا، جو صبح و شام روتا رہا، قربان جائیں ساری ساری رات عبادت کرنا، ریاضت کرنا، تہجد پڑھنا، رونا، اس امت کے لیے التجا کرنا، اور پھر اس امت کے لیے ایسے تحفے عطا کرنا، لیلۃ القدر کی صورت میں ہو، شب برات کی صورت میں ہو، پھر ایک ایسی بھی رات آتی ہے جو ہم بےہودگی میں گزار دیتے ہیں، جو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ رب کے پیارے نبی نے فرمایا جب